ڈیسنٹ پیپل چینل کے موجود دوستوں السلام علیکم۔ حسب روایت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوستوں آج میں بات کرنا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں پر۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پاکستان کے مستقبل کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کے ہاں پیدا ہوئی۔ بے نظیر نے نرسری کی تعلیم کراچی میں حاصل کی، اس کے بعد وہ 2 سال راولپنڈی میں زیر تعلیم رہی۔ بعد میں ان کو مری میں جی سی میں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے 15 سال کی چھوٹی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کر لیا۔ اس کے بعد کراچی گرامر سے اے لیول کی ڈگری حاصل کی۔ پاکستان میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئی۔ 1969 سے لے کر 1973 تک وہ ہارورڈ کے ریڈ کلف کالج میں پڑھی، جہاں سے انہوں نے بی اے کی ڈگری قابل حکومت کے مضمون میں اعزاز کے ساتھ حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے اپنے ہارورڈ میں گزرے 4 سالوں کو اپنی زندگی کے خوبصورت ترین سال قرار دیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کا جمہوریت پر یقین بھی وہاں سے بنا۔ جون 1973 میں انہوں نے ٹورانٹو کی یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم کا اگلا مرحلہ انہوں نے برطانیہ میں طے کیا۔ 1973 سے لے کر 1977 تک انہوں نے آکسفورڈ کے ہال گریٹ ہال میں فلسفہ، سیاست اور اکنامکس کی ڈگری حاصل کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو آکسفورڈ یونیورسٹی کے صدر بھی رہی، یہ ایشیا کی پہلی خاتون تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو برطانیہ سے تعلیم ختم کرنے کے بعد جون 1977 کو اپنے وطن اس ارادے سے آئی کہ وہ ملک کے خارجہ امور پر کام کریں گی، لیکن ان کے پاکستان پہنچنے کے 2 ہفتے بعد ملک کے حالات کے خرابی کی بنا پر ملک کا تختہ الٹ دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو جیل بھیج دیا، اس کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا اور ساتھ ہی محترمہ بے نظیر بھٹو کا گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اپریل 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو سپریم کورٹ نے انہیں ایک قتل کے متنازعہ کیس میں پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد محترمہ بے نظیر بھٹو اور غلام مصطفیٰ نے ایک تحریک امریت کے خلاف چلائی۔ دوستوں 1963 میں غلام مصطفیٰ نے یہ تحریک ختم کر دی پر عوام اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جدوجہد جاری رکھی۔ اس دوران ان کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا۔ اپنی کتاب دختر تقدیر میں انہوں نے اپنے پنجرے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ دوستوں ان کو جیل میں عام قیدی کی طرح رکھا گیا، ان کو گرمی میں مچھر، مکھی اور کیڑوں نے بہت تنگ کیا۔ دوستوں ان کو کئی روز گندا بستر دیا جاتا رہا۔ دوستوں 6 سال کی نظر بندی کے بعد 1984 میں ضیاء الحق کو بین الاقوامی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو طبی بنیاد پر باہر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد 1985 میں بے نظیر بھٹو کے بھائی شاہ نواز کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا، ان کو فرانس میں قتل کیا گیا۔ 1986 میں محترمہ بے نظیر بھٹو وطن واپس لوٹ آئی۔ جب انہوں نے لاہور میں قدم رکھا تو لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ 18 دسمبر 1987 کو کراچی میں آصف علی زرداری سے ان کی شادی ہو گئی۔ 17 اگست 1988 میں ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے تو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا، جس نے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ 16 نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس میں قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو 2 دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون کے طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو نے حلف اٹھایا۔ اگست 1999 کو 20 ماہ کے بعد صدر اسحاق خان محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا۔ 2 اکتوبر 1999 کو ملک میں عام انتخابات ہوئے اور میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم بن گئے اور بے نظیر بھٹو حزب اختلاف میں چلی گئی۔ دوستوں 1993 میں دوبارہ صدر اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی برطرف کر دیا۔ جس کے بعد 1993 میں عام انتخابات ہوئے اور معمولی برتری پیپلز پارٹی کو ملی اور محترمہ بے نظیر بھٹو ایک دفعہ پھر وزیر اعظم بن گئی۔ 20 سپتمبر 1996 کے روز بے نظیر بھٹو کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو ایک پراسرار پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق احمد لغاری نے 1996 میں بدعنوانی، کرپشن اور ماورا عدالت قتل کیس کے باعث بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ایک دفعہ پھر برطرف کر دیا۔ اس کے بعد ملک میں دوبارہ انتخابات ہوئے اور 1996 سے لے کر 1999 تک نواز شریف ملک کے وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد 1999 سے لے کر 2003 تک پرویز مشرف کی طرف سے بے نظیر بھٹو پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے۔ 1999 میں محترمہ بے نظیر بھٹو خود ساختہ جلاوطنی میں چلی گئی اور 1999 میں پرویز مشرف نے حکومت نواز شریف کا تختہ پلٹ دیا اور نواز شریف کو بھی جلاوطن کر دیا۔ 2007 میں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے لندن میں ملاقات کی۔ دوستو کافی بحث مبالغہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک مساق جمہوریہ
امریت کے نام دستاویزات پر دستخط کیے، جس کا مقصد امریت اور پرویز مشرف کی حکومت کو ختم کرنا تھا۔ 2007 کو انہوں نے قومی مفاہمت آرڈیننس NRO پر دستخط کیے، جس کے تحت محترمہ بینظیر بھٹو اور دیگر سیاسی لیڈروں کو ان کے خلاف دائر کیے گئے تمام مقدمات میں رہائی مل گئی۔ یہ آرڈیننس پرویز مشرف کی نہایت اہم صدارتی انتخابات سے ایک دن پہلے جاری ہوا۔ دبئی اور لندن میں 8 سال جلا وطنی کاٹنے کے بعد 18 اکتوبر 2007 کے روز وہ 2008 کے قومی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے وطن واپس آئی۔ ایک روز ایک جلسے میں شریک ہونے کے لیے کراچی جاتے ہوئے ان کے جناح ایئرپورٹ سے نکلنے کے کچھ دیر بعد 2 دھماکے ہوئے۔ وہ خود تو زخمی نہ ہوئی، پر ان میں 176 افراد جاں بحق ہو گئے اور کم سے کم 400 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ 27 دسمبر 2007 کو جب محترمہ بینظیر بھٹو لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز پارٹی کی یوتھ آرگنائزیشن کے کارکن محترمہ بینظیر بھٹو کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ اس دوران جب محترمہ بینظیر بھٹو نے کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے چھت سے باہر نکلے تو نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی گاڑی کے کچھ فاصلے ایک خودکش دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے نے گاڑی کو شدید نقصان پہنچایا، پر گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو لے کر راولپنڈی جنرل ہاسپٹل چلا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوگی۔ دوستوں، ان کو گڑی خدا بخش میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیچے اپنے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ بایوگرافی اور سوشل نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے چہرے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔